میں آج ذرا پگ کو نا کافی انہوں نے ذرا ٹائٹ کر کے باندھا ہے، تو کچھ پگ ہے بھی چھوٹی، آج 5 میٹر والی ہے، وہ جب 7 میٹر والی ہو تو پگ بھی بہت بڑی ہے، تو وہ بڑی پگ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پگ والا بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ آپ نے ذرا پگ کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ تو 5-6 ہزار کی بازار سے ملتی ہے، جو مرضی باندھ لے، تو کیا بڑی پگ باندھنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بڑے کا قرآن نے ایک ہی معیار مقرر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا جو ممبر و محراب والے ہیں نا، ہماری بھی ذمہ داری کہ پوری پڑھا کریں گے۔ اسی ادھی پڑھ کے پتہ نہیں کنوں کی بنا چھڑے ہے جی، وہ آدھی پڑھنے سے نا پتہ نہیں کون کیا بنا ہوا ہے۔ جب مکمل پڑھیں گے تو پھر بڑوں کے پول کھل جائیں گے۔ پھر آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ جو ایمان والا نہیں وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ میڈیا کا دور ہے حضرت جی، بڑے چینل چل رہے ہیں، وہ عیسائی بھی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، اور کون دم کروا رہا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان دم کروانے جا رہے ہیں۔ میں حضرت یہاں گوجرا میں مسجد میں بیٹھا آپ سے گزارش کروں گا، بھائی مر جانا اس بیماری سے، مر جانا اس تکلیف سے، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم نہ کروانے جانا۔ مر جانا اس تکلیف سے، لیکن کبھی کسی عیسائی کے پاس دم کروانے نہیں جانا ہے۔ اس نے کہاں سے دم کرنا ہے؟ اب اتنے ہمارے برے دن آ گئے ہیں کہ ہم ان سے بھی دم کروائیں گے جا کے۔ مر جانا حضرت اس بیماری سے، لیکن کبھی کسی کافر کے پاس دم کروانے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ تو بہرحال میں جو ارادہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، وہ بڑی پگ وہ دیکھ کے نا تو بڑے احباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی کوئی بھی۔ بس مجھے جو سب سے زیادہ اکثر و بیشتر نوجوان پوچھتے ہیں کہ حضرت اسم اعظم بتائیں، تو میں پھر آگے سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا تو میں سارا دن سڑکوں پہ ضرور دھکے کھاتا ہے، پھر میرا بھی کوئی آستانہ ہوتا حضرت، میری بھی کوئی خانقاہ ہوتی۔ یہ تو بیٹا وہ راز ہے جو کسی کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، کوئی سینہ حضرت جو ان کو پسند آتا ہے اپنے راز رکھنے کے لیے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت اتنا پاکیزہ سینہ جس میں وہ اپنے راز ڈالیں حضرت، جس میں بغض نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں عجب نہ ہو، جس میں تسنع نہ ہو حضرت۔ اتنا پاک سینہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا، وہ آپ کے پاس بھی نا کوئی بندہ آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر وہ عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کوئی لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کوئی لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ حضرت ملتا ہی کوئی نہیں حضرت، تو اگر مل جائے تو وہ ایسے دیتے ہیں حضرت، یہ جان کی بازی لگا کے یہ سودے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو، یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا تو وقت گزار میرے پاس، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تیرا۔ اللہ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں کہ برتن اس قابل ہے کہ نہیں ہے، لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے، بڑے طریقے سے بھیجنے والے کو بھیجتے۔ اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت کی، وہ جس دن سال مکمل ہوا نا اس نے کہا لو جی یار سال ہو گیا، جس مقصد کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا حضرت توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ آج میں عرض کروں گا حضرت بتانا ہے اسم اعظم تو بتائیں، نہیں تو میں کہیں اور جاؤں۔ حضرت بھی تیاری میں تھی، اس نے آ کے عرض کی حضرت پورا 1 سال ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اسم اعظم سیکھنے کے لیے، تو فرمایا پھر، تو حضرت آپ نے اس جانب توجہ ہی نہیں فرمائی، اگر بتانا ہے تو بتائیں نہیں تو میں کسی اور جانب جاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو تو کر دے گا؟ اس نے کہا حضرت حکم فرمائیں۔ آپ نے اس کو ایک برتن دیا،
فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن اس کو دے آ۔ اس نے برتن حضرت سے لیا اور نکل پڑا۔ وہ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو آ کے دیکھتا کیا ہے کہ برتن بہت بڑا ہے جو کپڑے پہ لپٹا ہوا ہے، لیکن برتن کا وزن کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نے کیا کیا، اتنا بڑا برتن اٹھوا دیا، وزن ہی کوئی نہیں۔ کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، پھر خیال ہے نہیں ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے حضرت۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا، پھر خیال آیا بھائی حضرت نے اتنا بڑا برتن دے دیا، دیکھوں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ پھر کہا نہیں، امانت میں خیانت۔ وہ چلتے چلتے جب ندی کے پل پہ پہنچا نا، نہیں رہ گیا۔ وہ برتن کپڑے میں لپٹا تھا، اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی۔ اس نے پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر اس نے ڈھکن کھولا۔ لکھا جب اس نے ڈھکن کھولا نا تو ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا حضرت۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، حقوں کے آگے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ واپس آیا حضرت کی خانقاہ میں، حضرت بھی تیار کھڑے تھے۔ آپ نے آتے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، وہ تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل، کو ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا جس میں صرف مدینہ ہو۔ کسی چ کینیڈا ہے، کسی چ یوکے ہے، کسی چ اسپین ہے، کسی چ اٹلی ہے، کسی چ امریکہ ہے، کسی چ آسٹریلیا ہے، کسی چ کویت ہے، کسی چ دبئی ہے۔ وہ ڈھونڈنے سے سینہ نہیں ملتا ہے جس میں صرف مدینہ ہو، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ تو میں نے بھی اپنی جوانی میں کبھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتائیں، خیر انہوں نے بتایا، مجھے بھی کوئی نہیں۔ تو مجھے آگے سے فرمان لگے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے، میرا سوال تھا حضرت اسم اعظم بتائیں، تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ شعر سنا دیا۔ فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو۔ فرمانے لگے اگر تو سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اور پتہ ہے حضرت ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ آج کہنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ آج ہر بندے کو تعویذ چاہیے۔ آپ کسی کو کہنا اتنے 100 بار تو نے درود پاک نہیں، وہ کہتے نہیں حضرت تعویذ نہیں دے دیں۔ اب اگر کسی کو کہہ دے کہ تو نے اتنی بار قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ اتنے 100 بار پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے حضرت تعویذ نہیں دے دیں۔ اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا۔ اتنی بے یقینی ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، فلاں جگہ ایک جوہڑ ہے، میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہڑ میں نہانے کو چلا جائے گا حضرت۔ اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، اس قوم کی سزا بھی پھر چپڑ ہی ہے۔ جاؤ نہ ہو جا کے چپڑوں۔ اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں، میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت۔ انہوں نے تو کہا تھا غسل کر، وضو کر، میرے گھر میں آ، 2 رکعتیں پڑھ، اور جو جو تجھے تکلیف ہے، جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں۔ جو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چپڑ ہی ہے، جا جا کے نہ چپڑ میں چلے، جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، جس میں لید بھی ہے حضرت، جاؤ نہ ہو جا کے حضرت۔ جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑ ہی ہے۔ حضرت نے آگے پڑھا بھی نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।